پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, ایک طرف تو جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس تھی, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل سامنے آ رہا ہے, اور سی ایم کے پی سہیل آفریدی صاحب, انہوں نے بھی آج اس پر اظہار خیال کیا. وہ موجود تھے پشاور میں جہاں پر یونیورسٹی کا کانویکیشن تھا, اور ایک موقع پر ان کو غصہ بھی آیا کہ جو وائس چانسلر ہیں انہوں نے انگریزی میں تقریر کیوں کی, اردو میں تقریر کرنی چاہیے تھی. لیکن جو خود انہوں نے اردو میں تقریر کی سی ایم کے پی نے, اس میں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کچھ تجاویز بھی دی ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہوگا تو ہی ہم دیرپا امن جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آج ایک خبر جو کہ ذرائع سے سامنے آ رہی تھی, حکومتی ذرائع سے, وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے یعنی شہباز شریف صاحب نے اسپیکر ایاز صادق صاحب کو مذاکرات کا گرین سگنل دے دیا ہے, اور اس سلسلے میں حکومت نے اپنی حکمت عملی بنا لی ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ جی اسپیکر صاحب نے پی ٹی آئی کو یا ان کے رہنماؤں کو اپنے چیمبر میں بلانے کی دعوت دے دی ہے. البتہ ابھی تک کوئی جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا گیا اور کوئی بھی ان کے چیمبر میں نہیں گیا. بہرحال جو پارلیمانی کمیٹی پہلے بنائی گئی تھی مذاکرات کے لیے, وہ اب تک بحال ہے, یہ خبر آئی. اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ کچھ نرمی کا جو ہے وہ مظاہرہ ہو سکتا ہے, اور جو آنے والا قومی اسمبلی کا اجلاس ہے 12 جنوری کو, اس میں شاید اپوزیشن لیڈر بنایا جا سکتا ہے محمود خان اچکزئی کو. یہ تمام تر باتیں اس پر ہم جو ہے وہ ظاہر بات بھی کریں گے. اور پھر شامی صاحب, آج سر نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو کہ اپنے تئیں چاہتی ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں, سیاست میں جو گرما گرمی ہے وہ کم ہو. ہاں جی, اور محمود مولوی صاحب, سابق گورنر ہمارے سندھ کے عمران اسماعیل صاحب, جی محمود مولوی صاحب, اور یہ تینوں پیش ہیں اس میں. بالکل, یعنی وہ اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ قومی سطح پہ مذاکرات کرنے چاہیے. تو آج دوسری کچھ سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی اس میں شریک ہوئے, کچھ دانشور بھی شریک ہوئے. آج ایک اسلام آباد میں ان کا ایک بڑا اجلاس ہوا. جی ہاں, شہزاد وسیم صاحب کا جو ہے وہ فارم ہاؤس تھا, وہاں پہ وہ اجلاس منعقد کیا گیا, جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تھے, اور لیاقت بلوچ صاحب, شیر افضل مروت صاحب, بیرسٹر سیف صاحب بھی موجود تھے. اب یہی کہا گیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, یہ گرفتاریاں جو بند کی جائیں یا رہا کر دیا جائے جو گرفتار شدہ یعنی رہنمائے, خاص طور پہ جو خواتین ہیں اور جو بزرگ رہنما ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. یہ بھی کہا گیا کہ میڈیا سے سینسرشپ ختم کی جائے. پتہ نہیں سینسرشپ میڈیا پہ کیا لگی ہوئی ہے, ہر بات تو ان کی آ رہی ہے, ہر روز ٹیلی ویژن پہ تشریف فرما ہوتے ہیں. اب بھی ان کے سارا اعلامیہ جو ہے وہ آ گیا ہے. بالکل, 6 نکات اس میں جو ہیں وہ شامی صاحب سامنے آئے ہیں. سینسرشپ جو ہے بہرحال وہ بھی ختم کی جائے, اور زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گورنمنٹ کی ٹیم کو, اور جہاں تک اپوزیشن کی ٹیم ہے یعنی خان صاحب کی, اس کے لیے وہ ابھی رابطے کر رہے ہیں لوگوں سے. جی ہاں, تو بہرحال اچھی بات ہے, کوشش کر رہے ہیں, مذاکرات ہونے چاہیے اور کسی طور پہ شروع ہو جائیں. لیکن ابھی تک نہ تو حکومت نے ان کی پیٹھ تھپکی ہے ہمارے یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی, اور نہ ہی پی ٹی آئی نے, شامی صاحب جو خبر یہ آج اور نہ ہی تحریک تحفظ آئین جو ہے, پاکستان ہے, بلکہ اس کو تو شاید دعوت دی گئی, انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نہیں آئیں گے. اب پتہ نہیں دعوت دی گئی یا نہیں دی گئی, کہا تو یہ جا رہا ہے کہ دعوت دی گئی تھی. تو پھر مسلم لیگ نون کو بھی دینی چاہیے تھی, دوسری جماعتوں کو بھی دینی چاہیے تھی. تو بہرحال وہ تو اعلامیہ میں انہوں نے کہہ دیا نا, دیکھتے ہیں. ابھی تک یہ جو ہیں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی, نہ خان صاحب ان کی بات سن رہے ہیں, نہ حکومت تک ہو رہی ہے, لیکن اپنی بات میں لگے ہوئے ہیں اور بات درست کر رہے ہیں. بات چیت تو ہونی چاہیے, اور اپنے مسائل ملک کے ہمیں حل کرنے چاہیے. جن 5 بڑوں کی شامی صاحب بات رانا ثناء اللہ کر رہے تھے, ان میں سے 3 بڑوں کا نام تو آج انہوں نے لے لیا. کہا گیا ہاں جی, ایک بڑے جو ہیں خان صاحب جیل میں ہیں, ان کا تو کوئی ذکر نہیں دوسرے بڑے جو ہیں اب ظاہر ہے کہ وہ دسترس سے باہر ہیں, صحیح, وہ تو کسی سے ملتے نہیں ہیں. لیکن بہرحال یہ اگر 5 کو چھوڑ کے 4 اکٹھے ہو جائیں, 2 اکٹھے ہو جائیں, اچھا, یعنی ایک اب پہلے تو عمران خان صاحب کو یعنی ان کو شمار کر لیا رانا صاحب نے بڑوں میں, یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. تو اب ان سے کوئی رابطہ ہو کسی کا تبھی کوئی بات بنے نا. بہرحال جو بھی ہے, تو آج جو شامی صاحب جو میں خبر بتا رہا ہوں جو چل رہی تھی, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ یہ ہوا ہے حکومت کی حکمت عملی کہ جی بات صرف منتخب نمائندوں سے ہوگی, جو منتخب نہیں ہیں ان سے بات نہیں ہوگی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ نمائندے تو ہیں نا, یعنی جو محمود اچکزئی ہیں وہ بھی منتخب نمائندے ہیں,
اسد قیصر بھی منتخب نمائندے ہیں اور خود ہمارے راجہ ناصر عباس بھی سینیٹر ہیں، تو کوئی منتخب نمائندے ہیں سارے، یہ غیر منتخب نمائندے تو نہیں ہے نا۔ لیکن سر پھر نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کا کیا ہوگا؟ یہ تو پھر ڈائلاگ 3 میں نہ کمیٹی یہ 13 تھوڑی میں۔ کہہ رہی کہ ہم سے مذاکرات کریں، وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ آپس میں مذاکرات کریں۔ چلیں پوچھ لیتے ہیں، سردار ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہی جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ایاز صادق صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سردار صاحب آپ کا ماشاءاللہ ڈنکا بج رہا ہے ڈھاکہ سے لے کے اسلام آباد تک، اور میں تو معلوم ہوا کہ وزیر اعظم نے آپ کو نامزد کر دیا ہے، سب اختیارات سونپ دیے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اور مذاکرات شروع ہو جائیں۔ میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھ لوں گا کہ کب کیا ہے انہوں نے، میرا خیال ہے کسی رپورٹر کو کہا ہوگا، مجھے تو نہیں کہا۔ بہرحال اچھا، انہوں نے پبلکلی تو یہ بات بار کی ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اب جب تک اپوزیشن بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کرنے، تو اگر مجھے اپروچ کریں گے تو پھر کروں گا۔ پچھلی دفعہ بھی میڈیا میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے، بٹ اب سیریسنس اگر ہے تو پھر دے شوڈ اپروچ می تاکہ میں فیسیلیٹیٹ کروں یعنی گا۔ اپوزیشن نے بھی رابطہ قائم نہیں کیا آپ سے اور وزیر اعظم نے بھی کیا اس حوالے سے؟ نہیں، وزیر اعظم صاحب کا تو سٹینڈنگ انسٹرکشن ہیں کہ جی میں کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ کہیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ جی اب وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو مجھے آپ اپنی ٹیم دیجیے کہ کون بات کرے گا۔ اچھا، انیشیل تو ابھی تو آپ ابھی تو لیڈر آف دی اپوزیشن کا معاملہ طے کر دیا آپ نے یا کرنے والے ہیں؟ یہ اچھا ہوا آپ نے ایشو ریز کر دیا۔ یہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا اتنا بڑا انہوں نے ایشو بنایا ہوا ہے ہر ٹی وی چینل میں کہ جی اسپیکر یہ نہیں کر رہا، جمہوریت کدھر گئی، وہ ڈان میں بھی لکھا ہوا تھا اور سب نے۔ یہ لوگ یہ نہیں ریئلائز کرتے ایک چیز سب جوڈس تھی۔ پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے کیس کیا ہوا تھا، اس میں نوٹس اسپیکر نیشنل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کو نوٹس ہوا تھا۔ اب وہ نوٹس جب انہوں نے اس کے بعد یہ سپریم کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ نے بھی ہمیں نوٹس کر دیا، پھر سپریم کورٹ نے اس کو ریورٹ کر دیا پشاور ہائی کورٹ کو۔ میں 4 خط میں نے ان کو لکھے ہیں۔ ایک لکھا کہ جی مجھے اٹیسٹڈ کاپیز لا دیجئے تاکہ میں پروسیڈ کر سکوں، میرے پاس تو ابھی انفارمیشن نہیں۔ میں نے دوسرا ریمائنڈر دیا جس دن عامر ڈوگر صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ ایک فائل اٹھائی تھی کہ جی آ گیا میرے پاس، مجھے انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ ضرور اٹھائی، مجھے نہیں دی تھی۔ میں نے دوسرا لیٹر لکھا، پھر میں نے کچھ دنوں کے بعد پھر یہ ٹاک شوز وغیرہ سنا، تیسرا لیٹر لکھا، پھر میں نے جب چوتھا لیٹر لکھا تو پھر انہوں نے ایک اٹیسٹڈ کاپی جمع کرائی ہے جو کہ نیشنل اسمبلی میں، اور پرسوں مجھے عامر ڈوگر صاحب ملے ہیں پیر والے دن، اور انہوں نے آ کے ایک اٹیسٹڈ کاپی مجھے بھی دی ہے۔ اب جو اٹیسٹڈ کاپی مجھے ملی ہے اس کے بعد اب جب جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ جب نیکسٹ سیشن ہوگا تو تب ایک اناؤنسمنٹ میں کروں گا کہ اب جس نے جمع کرانا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے وہ جمع کرائے۔ یہ ایک پروسیجر اڈاپٹ کرنا ضروری ہے۔ اسپیکر یہ نہیں کر سکتا کہ ایک نے لکھ دیا تو چلو اس کو کر دو، یا وہ پھر پروسیجر سیز کہ آپ نے جو سگنیچر ہے وہ ویریفائی کرنے ہیں، بیکاز بہت سے ممبران ہیں جو گفتگو آف دا ریکارڈ کرتے ہیں کہ جی ہماری جماعت میں بندہ ہی کوئی اس قابل نہیں تھا کہ ان کو کرنا پڑا، وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، مگر ہم ویریفیکیشن کریں گے، ویریفیکیشن کرنے کے بعد جس میں بندہ ہے وہ بن جائے گا۔ اور مجھے کوئی خوف یا ڈر نہیں ہے کہ محمود خان بنیں گے یا کوئی اور بنے گا، جس کو وہ نامینیٹ کرتے ہیں کرے۔ میری جو ذمہ داری ہے کہ جو اینٹی اسٹیٹ بات کرے گا اس کو میں نہیں کہتے ہیں کہ عدالت نے کچھ اسٹے تو دیا ہوا نہیں تھا، تو صرف درخواست دینے سے معاملہ کیوں روک لیا گیا؟ اس لیے کہ مجھے پارٹی بنایا ہوا تھا نا۔ ٹھیک، اگر ہم یہاں سے کر دیتے تو کورٹ کہتا جی ابھی تو یہ سب جوڈس ہے کیس، آپ نے کس طرح فیصلہ کر دیا، تو تو پھر میرے پاس کوئی جواب نہیں ہونا تھا۔ اب وہ درخواست واپس لے لی گئی ہے، وہ کہتے تو یہ ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ دفتر سے لی یا نہیں، بٹ جب میں اناؤنسمنٹ کروں گا ان کو مجھے فریش دینا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے یہ اسد قیصر صاحب کو کر دیں، ہو سکتا ہے گوہر صاحب کو کر دیں، ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کر دیں، تو یہ تو جو ہو سکتا ہے محمود خان کو کر دیں، جس کو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ لکھ کے دیں گے، ہم اس کو پروسیس شروع کر دیں گے، ہم اٹیسٹ جو سگنیچر ہیں اس کو ویریفائی کریں گے، اس کے بعد پروسیجر چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو مذاکرات کے لیے پچھلی بار کمیٹی بنائی گئی تھی وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، یعنی اگر جیسے ہی اپوزیشن رابطہ کرتی ہے
تو فوری طور پہ جو ہے وہ کمیٹی فعال ہو جائے گی اور بات چیت آگے بڑھے گی؟ دیکھیں کمیٹی تو کبھی بھی ڈیزالو نہیں ہوئی تھی، بٹ مجھے پرائم منسٹر صاحب سے کنسلٹ کروں گا میں اس پہ. پرائم منسٹر صاحب اگر اسی کمیٹی کو چلانا چاہیں گے گڈ انف، اگر وہ نئے کچھ لوگ دینا چاہیں گے تو پھر وہ دے دیں گے، جس طرح ان سے ایڈوائز لیں گے انشاءاللہ. اب عرفان صدیقی صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ان کی جگہ تو کوئی نامینیٹ کرنا ہوگا نا. جی وہ جس طرح گورنمنٹ اور ایلائز فیصلہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا. پچھلی دفعہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے تو بہت ہی سینئر لوگوں کو اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب تھے، اعظم طاہر صاحب تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، نوید قمر صاحب تھے، خالد مقبول صدیقی صاحب تھے، علیم خان صاحب تھے، خالد مکسی صاحب تھے، چودھری صادق صاحب تھے. سارے سینئر موسٹ جو لوگ ہیں وہ تھے. ایک بھاری بھرکم کمیٹی تھی. تو سردار یہ بتائیے کہ آپ بنگلہ دیش سیریسنس نظر آتی ہے نا جی ان کی کہ وہ سر یہ بھی بتا دیں ساتھ میں، اس سے پہلے کہ شامی صاحب ذرا بنگلہ دیش کا بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے کس سے، یعنی پی ٹی آئی سے؟ حکومت کا کیا اپنا، کہ ظاہر ہے آپ خود ایک وزیر سیاستدان ہیں، پی ٹی آئی سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، یا جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو چاہ رہی ہے اس کو شامل کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ خبر آئی نا کہ جی منتخب نمائندوں سے صرف بات ہوگی، غیر منتخب نمائندوں سے بات ہی نہیں ہوگی. دیکھیں میرے پاس تو جو آئیں گے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبران ہی آئیں گے نا، تو ہم تو اپنے آپ کو یہاں پہ ریسٹرکٹ کریں گے. اگر ادر دین کسی نے بات کرنی وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ سے کر لیں، پھر ہماری ضرورت تو نہیں. میں تو رسپانسبلٹی اپنے ممبران کی لوں گا نا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہو تو گورنمنٹ سے ڈائریکٹ بھی رابطے ہیں سب کے، وہ کر بھی سکتے ہیں، وہ جس طرح کریں گے. بٹ میں ایک لمیٹڈ رول تک رہیں گے نا جی ہم اپنے. میرے لیے تو فرسٹ پرائرٹی ہے الیکٹڈ ممبرز نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کے. سردار صاحب آپ بنگلہ دیش گئے، وہاں بھارتی وزیر خارجہ سے بھی مصافحہ ہوا، اس کی تفصیل تو بیان کر دی آپ نے، لیکن جب آپ نے خالدہ ضیاء مرحومہ کے جنازے میں شرکت کی اور لوگوں سے رابطہ ہوا تو کیسا جوش و خروش تھا وہاں، اور کس طرح لوگوں نے آپ کا خیر مقدم کیا؟ میں جب یہاں گیا ہوں نا جی شامی صاحب، تو میں نے گاڑی کا جب شیشہ اتارا تو لوگ ایک تو پاکستان کا جھنڈا دیکھ کے ویو کر رہے تھے، ہاتھ ہلاتے تھے، دوسرا سلام کرتے تھے جس طرح وہ ہاتھ اٹھا کے نہیں سلام کرتے. تو میں نے وہ ڈرائیور سے ذرا سا تھوڑا سا مجھے کرنا پڑا کہ یار وہ سیکیورٹی کی وجہ سے کھولنے نہیں تو ہے، تو میں نے کھلوا لیا. جب میں نے کھلوایا تو لوگ قریب آ کے ہاتھ ملانا شروع کر دیا لوگوں نے، اور وہ مجھے تو شاید نہیں پہچانتے تھے بنگلہ دیش میں، مگر پاکستان کے جھنڈے کو ڈیفینیٹلی وہ پہچانتے تھے، اور پاکستان کے جھنڈے کو وہ پہچانتے تھے، اور پاکستان زندہ باد، آئی لو پاکستان یہ لوگ کہہ رہے تھے اور ہاتھ ملانا چاہ رہے تھے. اور بھی لوگ تھے اور بھی گاڑیاں تھیں، ان کے ساتھ تو یہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ پاکستان کی طرف جو جذبات ہیں وہ مجھے نظر آ رہے تھے کہ یہ پاکستان کی رسپیکٹ تھی. تو سقوط ڈھاکہ کے بعد آپ پہلی بار گئے بنگلہ دیش؟ میں 2010 میں بھی گیا تھا، وہ پرائیویٹلی گیا تھا. ٹھیک. مگر یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو بھیجا تھا وہ یہ پہلی دفعہ تھا. یعنی ایک بدلا ہوا منظر دیکھا آپ نے؟ میں نے بدلا ہوا منظر بھی دیکھا، اور میں خود تھوڑا سا ایموشنل ہوا تھا کہ میں نے ان سے کہا، طارق صاحب سے میں نے کہا طارق صاحب یہ ہمارے تو مجھے لگتا ہے خون کے رشتے تھے، اور خون کے رشتے بھائی جو ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، یہ خون کے رشتے وقتی طور پہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، مگر آپ ان کو کہیں کہ ان کو علیحدہ کر دیں وہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ کہاں سے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ جی میں لاہور سے ہوں، الیکٹ ہوا ہوں. تو کہنے لگے میں سی ایم ایچ لاہور میں پیدا ہوا تھا. تو میں نے کہا جی اس کا مطلب ہے آپ کو جی میں نے کہا آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ وہاں کا بنوا کے تو نیکسٹ آپ آئیں گے، وزٹ بھی کرائیں گے آپ کو. تو ہنس رہے تھے. کب آئیں گے؟ تو میں نے ان سے تو یہ کہا تھا کہ پہلا ٹرپ پاکستان کا ہونا چاہیے. تو کہنے لگے ابھی دیکھیں جب یہ سارا پروسیس ختم ہوتا ہے تو پھر کیا سچویشن بنتی ہے. تو میں ضرور سردار صاحب اس بات کا کوئی امکان ہے کہ مستقبل قریب میں کہ ویزا فری موومنٹ شروع ہو جائے دونوں ملکوں کے درمیان؟ میرا خیال ہے ابھی تو پری میچور ہے، بیکاز جب تک گورنمنٹ نہیں فارم ہوتی. بٹ دیکھیں فلائٹ شروع ہو گئی ہے، یہ چیزیں کھلنی تو شروع ہو گئی ہیں. وہاں لوگوں کا جو جذبہ میں نے دیکھا، جو ڈاکٹر یونس جس طرح ملے،
اور جو ان میں وارم تھی، جو طارق صاحب اور ان کی ٹیم ملی اس میں جو وارم تھی، اور وہاں سینٹیمنٹ جو تھا پاکستان کے لیے، جب میں جہاز سے اترا جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے، ان کا ریئیکشن، ان کا سلام کرنے کا طریقہ، ان کا ہاتھ ملانے کا طریقہ، میں وہاں سے واک کر کے آیا، پتا تھا پاکستان ڈیلیگیشن ہے، پیسنجرز بھی ہاتھ ملا رہے تھے، تو ان کے ایئر فورس اور آرمی کے جو لوگ ہیں جو ایئرپورٹ پہ ڈیوٹیز دے رہے تھے، وہ آ کے اسپیشلی جہاں میں بیٹھا ہوا تھا، جو 15-20 منٹ کے لیے وہاں لینڈ کرنے کے بعد بیٹھنے کا موقع ملا کہ منہ دھو کے آگے جانا ہے، وہ جس آ کے تصویریں کھنچوا رہے تھے یا ساتھ کھڑے ہو رہے تھے، اس سے نظر آ رہا تھا کہ دبے ہوئے تھے یا سہمے ہوئے تھے پاکستان کا نام لیتے ہوئے، تو وہ ایک ابھر کے آیا، یا پھر ان کی جو سوچ ہے اپنے دوسرے نیبر کے بارے میں وہ دبی ہوئی تھی، یہ مجھے لگ رہا تھا۔ تو واپس اگر آپ نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات بھی کی، ان کو اعتماد میں بھی لیا کہ جی مصافحہ ہوا تھا جے شنکر صاحب سے، تو پرائم منسٹر صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ کیا انہوں نے کہا کہ اچھا کیا آپ نے، بڑے مناسب طریقے سے کیا، یا کیا مطلب ان کا رد عمل تھا، اور فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان؟ جی پرائم منسٹر صاحب کا تو یہی تھا کہ یہ ٹھیک ہے، مطلب اب میں یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ میری کٹی ہو گئی اور میں منہ دوسری طرف کر لیتا، کوئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، کوئی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں اپنی ذاتی فیلنگز کو تو نہیں وہاں آڑے آنے دے سکتا تھا۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جی یہ بڑا غلط کیا، وہ ٹھیک ہے، ان کی سوچ ہوگی، میری سوچ تھی اخلاق، اور ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ آ کے آپ کے پاس کھڑا ہو کے ہاتھ ملاتا ہے، بڑھاتا ہے، آپ کو کرتا ہے، تو آپ نے رسپونڈ کرنا ہے۔ آپ دشمن سے نہیں ہاتھ ملاتے، آپ دشمن کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات نہیں کرتے، تو اس لیے الٹیمیٹلی تو جب مذاکرات ہی ہونے ہیں نا کبھی نہ کبھی، بالکل، تو اس لیے کیا اس کا نتائج نکلتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمسائے ہیں، ظاہر ہے ان سے بھی رشتے لاتے ہیں۔ تو بنگلہ دیش کا تو معاملہ ایسا نا، سردار صاحب جو شاعر نے کہا ہے کہ اے دوست کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے، تو وہ والی تصویر ہو گئی۔ ایاز صاحب جاتے جاتے ہمارے پلیٹ فارم سے آپ اپوزیشن کو یا پی ٹی آئی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا مشورہ کیا دینا چاہیں گے؟ میں مشورہ دینا چاہوں گا جو پرائم منسٹر صاحب کی آفر ہے وہ ریپیٹڈ آفر ہے، اور انہوں نے فلور پہ بھی کہا ہے، انہوں نے اپنی تقاریر میں بھی کہا ہے، اور انہوں نے فلور پہ کھڑے ہو کے اپوزیشن کے ممبران کو بھی کہا ہے، اور ان سے اسٹرینتھ ڈیرائیو کرتے ہوئے میری بھی ذمہ داری ہے، جب انہوں نے پہلے گوہر صاحب نے ٹی وی پہ کہا تھا تو میں نے وہ اپرچونٹی پکڑ کے، اور پرائم منسٹر صاحب نے آدھے گھنٹے میں نام دے دیے تھے، تو جب پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے کہ وہ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، اپوزیشن کہتے ہیں، بارہا کہتے ہیں، اور کب کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، یہ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ مگر اب یہ ٹی وی ٹاک شوز پہ بیٹھ کے کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر انہیں آنا ہے تو فارملی آ کے مجھے بتائیں کہ جی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ میں فارملی اس کو کریں۔ یہ بیہائنڈ دا سین اور چپ کے یا چھپ کے کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ جو ہونا ہے وہ تو سامنے بیٹھیں گے تو پھر ہی ہوگی نا بات۔ اور میں ایک چیز کی تجویز دیتا ہوں، جی ہو سکتا ہے پہلی میٹنگ میں کچھ نہ ہو، دوسری میں نہ ہو، تیسری میں نہ، چوتھے میں، مگر مذاکرات سے کچھ نہ کچھ تو سب کو مل سکتا ہے، اور ہمارا نمبر 1 انٹرسٹ ہونا چاہیے پاکستان، کہ پاکستان کو کیا ملتا ہے، جو اگر پاکستان کو ملتا ہے تو سب کا فائدہ ہے، گورنمنٹ کا بھی اور اپوزیشن کا بھی، ہم نے وہ دیکھنا ہے۔ تو وہ میں تو یہی کہوں گا، میں اپنا رول پلے کرتا رہوں گا جب تک اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، مگر تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، 1 سے نہیں بج سکتی۔ چلے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ایاز صادق صاحب، بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ موجود۔ شامی صاحب امید یعنی کہ رکھی جائے کہ کچھ بہتری کی امید جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے، رکھنی چاہیے نا، امید تو قائم رہتی ہے۔ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ۔ مسلمان جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، مایوسی تو ابلیسیت ہے نا۔ اچھا، ابلیس مایوس ہے، ابلیس کا مطلب ہی مایوسی ہے، لیکن اس کو کھلی چھوٹ بھی تو ہے نا سر؟ کھلی چھوٹ تو آپ کو بھی ملی ہوئی ہے، پابندی لگا دی جائے۔ مایوسی جو ہے مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، چلیں شامی صاحب آگے بڑھتے ہیں، اور وہ جو ہم نے ابتدا میں ذکر کیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کیا کہا انہوں نے؟ ہاں میں ذرا دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جب وہ یونیورسٹی میں آج خطاب کر رہے تھے کیا رد عمل دیا۔ انہوں نے بات تو درست کی ہے، ٹوکا وائس چانسلر صاحب کو۔ عمران خان صاحب تو اس بات پہ بہت زور دیتے تھے
اور جو یہ اردو اپنی قومی زبان میں بات کریں, قومی لباس پہنے. وہ تو جو ان کو براؤن صاحب کرتے تھے کہ جو لوگ انگریزی بولتے ہیں پاکستانی جو ہیں سرکاری افسر بھی سیاست دان, اپنی زبان ہے, اپنی زبان بولیں, اپنے تشخص کا اظہار کریں. بڑی خوشی ہوئی مجھے سہیل آفریدی صاحب نے جو ناراضگی کا اظہار کیا اس بات پر. ٹھیک ہے, لیکن اب جو دوسری ناراضگی کا اظہار کیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے, ذرا وہ سن لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, دکھائیے جی. آج ایک دفعہ پھر اگر ملٹری آپریشن کیا جا رہا ہے تو خیبر پختونخوا کی حکومت, خیبر پختونخوا کے اسٹیک ہولڈرز, خیبر پختونخوا کی عوام, یہاں کے مشران تمام کو اعتماد میں لے کر ایک واضح پالیسی بنائی جائے گی تو وہ مستقل اور پائیدار امن میں اہم کردار ادا کریں گی. ہم نے بار بار قربانی دی ہے پاکستان کے لیے, اگر ایک دفعہ پھر قربانی دینی پڑے گی تو ہم دریغ نہیں کریں گے اس سے. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک اور بھی انہوں نے شامی صاحب ذکر کیا, وہ بھی ذرا سننے لگے ہاتھوں, انہوں نے یعنی کہ آنسو آ گئے ان کی آنکھ میں, وہ کیوں آئے ذرا وہ بتا رہے تھے, دیکھیے وہ بھی. میں جب بھی ملٹری آپریشنز کی داستانیں یاد کرتا ہوں, کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. ہم راستے میں کھڑے ہوتے تھے, جو ہماری مائیں بہنیں بغیر چادر کے بغیر چپل کے ان سڑکوں پر آتی تھی, وہ ہم دیکھ چکے ہیں. وہ منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں اور دوبارہ ہم وہ نہیں دیکھنا چاہتے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میری آنکھوں میں آپ آنسو کا قطرہ دیکھیں تو وہ آنسو کا قطرہ آپ کے مستقبل کے لیے, آپ کے دکھ و درد کے لیے ہوگا. یہ کبھی خوف سے میری آنکھیں جو ہیں آپ نم نہیں دیکھیں گے, کبھی ڈر سے میری آنکھیں آپ نم نہیں دیکھیں گے. جی شامی صاحب, وہ جو آپریشن کی بات کر رہے ہیں نا, سوات کا جو آپریشن ہوا تو لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی. تو ظاہر ہے کہ وہ آپریشن کا حصہ اگر نقل مکانی نہ کرتے تو موت کے منہ میں جاتے, دہشت گرد ان کی جان لے لیتے. تو جس یعنی ان کو نکلنا پڑا لوگوں کو, ظاہر ہے کہ ننگے پیر نکلے اور اس طرح بھاگ دوڑ میں نکلے, تو مگر ان کی جان بچانے کے لیے اور دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے ایک ضروری بات تھی نا, وہ ہوئی. اور سوات میں پھر امن بحال ہوا, سوات دہشت گردوں سے خالی ہوا, اور اب سوات میں ابھی تک جو ہے وہ امن و امان جو ہے اس کی بہت بہتر صورتحال ہے. بالکل. تو اس لیے یہ جو جذباتی تقریر تو کی انہوں نے, یا بچے ظاہر ہے بوڑھے جب گھروں سے نکلیں گے اور ایک بڑا ایک روح فرسا منظر ہوگا, پریشانی بھی ہوگی اور ان کو تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے گی. لیکن اگر وہ دہشت گرد وہاں ٹھکانے بنائے ہوئے ہوں اور ان کی سرکوبی کے لیے ضروری ہو تو پھر تو ایسا کرنا پڑے گا. لیکن ابھی تو اس طرح کے آپریشن کی بات ہی نہیں ہو رہی, ابھی تو ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں جو انٹیلیجنس بیسڈ ہیں, اور ان کو چن چن کے نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں آپریشن ہو رہے ہیں. ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ یعنی سارے ہتھیلی پہ رکھ کر اور اپنا خون دے رہی ہیں, ہماری حفاظت کر رہی ہیں. تو اس میں کوئی فرق سمجھنا چاہیے سہیل آفریدی صاحب کو. اور سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈر کے آنسو یہ نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو پھر کھل کے وہ ٹی ٹی پی کی دہشت گردوں کی کیوں مذمت نہیں کرتے نام لے کے؟ دیکھیں جو کریں, اب وہ جو کہتے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو جائیں. اب جائیں وزیر اعظم جب میٹنگ بلاتے ہیں, ان کو شکایت ہے اس وقت یہ آتے نہیں ہیں, تب چلے وزیر حوالہ دے رہے ہیں ہم گرینڈ جرگے کا کہ جی وہاں پر تو ڈیسائیڈ ہوا تھا, وزیر اعظم ان کو بلا لیں, دوسرے لوگوں کو بھی بلا لیں. بات چیت کا دروازہ تو بند ہونا نہیں چاہیے, ان کی بات بھی سن لیں کیا کہنا چاہتے ہیں. سر صرف اتنا دیکھ لیں کہ بلوچستان میں کیا ہوا, وہاں کیسے جو ہے امن بحال ہوا اور ہو رہا ہے, کیا اس کو ایگزامپل کے طور پہ لے گا خیبر پختونخوا. اس پر ہم نے ذرا بلوچستان کے معاملے میں تفصیل سے بات کرنی ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب کل جو پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی ایس پی صاحب کی, تو اس میں ایک کمپیریزن کیا گیا کہ بلوچستان میں کیسے بہتری آئی. ہاں جی, تو بلوچستان کی انہوں نے تعریف کی کہ وہاں بہت اچھے اقدامات ہوئے ہیں, اور ایک تو بلوچستان میں سب اے بی ایریا ختم کر دیا گیا ہے. ہاں جی, یعنی اے ایریا ڈکلیئر کر دیا گیا, پولیس کی عملداری ہو گئی ہے, جو لیویز ہیں ان کا خاتمہ ہو گیا. بیورو چیف عرفان سعید صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ کل اس پریس کانفرنس میں بھی تھے. السلام علیکم عرفان سعید صاحب. وعلیکم السلام. عرفان صاحب یہ کل آپ پریس کانفرنس میں بھی موجود تھے, اور بلوچستان کے حالات پر بھی آپ کی گہری نظر ہے, آپ وہیں کوئٹہ میں تشریف فرما ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر بہت خوش تھے کہ بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور وہاں کی حکومت ہے ان کے ساتھ بڑی ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہو رہی ہے, اور ترقی بھی ہو رہی ہے,
دہشت گردی پہ قابو پایا جا رہا ہے, لوگوں کو اعتماد میں بھی لیا جا رہا ہے, ہر ضلع جو ہے اس کے لیے رقوم مختص کر دی گئی ہیں, اور بہت ایک امپروومنٹ ہو رہی ہے. کہ آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ جی شامی صاحب بہت بہت شکریہ. کل سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلی مرتبہ جو بلوچستان کے کوئٹہ کے صحافیوں کو بھی اس پریس کانفرنس میں مدعو کیا گیا تھا, اور DGISPR نے ایک اچھی روایت قائم کر دی ہے تاکہ ملک بھر سے جو ہمارے جو آپ قومی دھارے میں شریک ہو گئے, جو جرنلسٹ ہیں ان کے ذہنوں میں سوالات تھے. جی ہاں وہ بھی شریک ہو, تو ایک اچھا ایک وہ تھا ان کی طرف سے DGISPR کی طرف. جہاں تک جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ بات یقیناً بڑی اچھی خوشائند بات ہے, اور ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ صوبائی حکومت, وفاقی حکومت اور جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کے درمیان ایک جو کوارڈینیشن ہے اس سے معاملات کافی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. صوبہ بلوچستان جو ہمیشہ سے امن و امان کے حوالے سے ایک چیلنج بنا رہا ہر حکومت کے لیے, اور جو ڈیولپمنٹ فنڈ سے جس طریقے سے ان کا بے درغے استعمال ہوتا تھا سابقہ ادوار میں, شامی صاحب میں آپ کو بتاؤں 8 ارب بھی MPS کو دیے گئے, لیکن وہ بلوچستان میں کہیں نظر نہیں آئے, وہ لوگوں کی جیبوں میں چلے گئے. اس مرتبہ جو ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کمیٹیاں بنائی دی گئی ہیں اور جو اس کا امپیکٹ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, ہر ضلع میں انہوں نے جو DCC جو ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیاں جو تشکیل دی ہیں اس میں علاقے کا MPA بھی ہے, اس میں ڈپٹی کمشنر بھی ہیں, اس میں دیگر جو ادارے ہیں جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے مختلف اضلاع میں کام کر رہے ہیں ان کی جو نمائندوں پر مشتمل کمیٹیاں بنائیں گی. اور یہ سٹارٹنگ میں پچھلی مرتبہ یہ پچھلے سال سے یہ تجربہ کیا گیا اور بہت اچھا تجربہ رہا ہے. ماضی میں جس طرح میں نے بتایا اربوں روپے MPS کو ملتے تھے لیکن وہ نظر نہیں آتے تھے, اب MPA کو صرف 65 کروڑ دے دیا جا رہا ہے. باقی جو ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیاں جو بنائی ہیں ان کو سٹارٹنگ میں پچھلے سال جو بتا رہا ہوں کہ 1 ارب روپیہ دیا گیا ہے, جو وہاں پہ لگا ہوا نظر بھی آ رہا ہے, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو کافی حد تک جو ڈسٹرکٹ جو کوارڈینیشن کمیٹی کے ذریعے جو کام ہو رہے ہیں وہاں پہ جو لوگوں کی جو منشا ہے, جو ضرورت ہے, اس کے مطابق ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان فنڈز کا استعمال کیا جاتا ہے, اور بڑے شفاف طریقے سے وہاں پہ جو سرفراز مفتی صاحب کو داد دینی چاہیے اس کی. وہ کہتے ہیں ہم میرٹ پہ بھرتیاں کر رہے ہیں, بالکل ہزاروں ٹیچرز ہم نے بھرتی کیے ہیں, تمام سکول فعال ہو گئے ہیں, اور ہسپتال جو ہیں نئے قائم ہو رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں. بالکل شامی صاحب یہ سڑکیں بن رہی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں 8000 سے زائد جو بند سکول تھے وہ کھلے ہیں, اور 14000 کے قریب جو اساتذہ جو ہے نئی بھرتیاں کی گئی ہیں, اور ان کو ان کے سکولوں میں ان کے جو حلقے تھے, علاقے تھے, ان میں تعینات کیا گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سکول بن جاتے تھے, بلڈنگیں بن جاتی تھی, لیکن وہاں پر کوئی پڑھانے والے نہیں ہوتے تھے. لیکن اس مرتبہ حکومت نے اور صوبائی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اور انہوں نے بڑی سختی سے اس چیز کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں, اور سکولوں کو باقاعدہ اس پہ یہ جو ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیاں ہیں یہ اس چیز کو بھی مانیٹر کریں گی کہ وہاں پہ جو سکول بنے ہیں وہ فعال ہیں, بچے آ رہے ہیں, ان کو پڑھایا جا رہا ہے. اساتذہ اسی طرح ہیلتھ کے شعبے میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ماضی میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جی آپ یعنی کہ بلوچستان یا جو قبائلی اضلاع ہو گئے کہ جی نو گو ایریاز تصور ہوتے تھے. بلوچستان میں الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے. سر جس طریقے سے کل جو DGISPR کی جو پریس بریفنگ تھی اس میں جو بلوچستان کا جو تقابلی جائزہ پیش کیا گیا خیبر پختونخوا کے ساتھ, دونوں صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو ہے دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں اور دہشت گردوں کے مقابلہ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس مرتبہ جو جائزہ بتایا گیا کل کی پریس بریفنگ میں تو وہ بڑا ایک حوصلہ افزا تھا کہ بلوچستان میں جس طریقے سے جو اعداد و شمار ہمیں سرکاری ذرائع سے بھی ملے ہیں اور ہمارے پاس بھی موجود ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں جو تقریباً 90,000 کے قریب جو ہے گزشتہ سال جو آپریشن ٹارگیٹڈ جو آپریشن کیے گئے اس میں 700 سے زائد جو دہشت گرد مارے گئے ہیں. اسی طرح جو ہمارے سیکیورٹی فورسز ہے ان پر جو وہ مختلف ایریاز میں جو ٹارگیٹڈ جو آپریشنز کر رہے ہیں اور اس کے بڑے مؤثر جب یہ نتائج بھی آنا شروع ہو گئے, اور یہ ایک خوشائند بات ہے کہ جو بلوچستان میں ہمیشہ سے لا اینڈ آرڈر کو جو بڑا ایک مسئلہ درپیش تھا اب آہستہ آہستہ وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ڈیولپمنٹ جس پہ جو لوگ ناراض تھے, بلوچستان کی یوتھ جو بڑی ناراض تھی, وہ جس طریقے سے اب اپنے علاقوں میں کام ہوتا دیکھیں گے تو یہ بہت بڑا ایک گورنمنٹ کو اور ریاست کو ایک بڑا اچھا ایک اس کا فیڈ بیک ملے گا. جو پولیس ہے وہ کہتے ہیں تمام وسائل پولیس کو فراہم کر دیے گئے ہیں, اسلحہ, گولہ بارود, تھانے, چیک پوسٹیں, ناکے, گاڑیوں کے ریکارڈ اور تفتیش, تربیتی ادارے, یہ سب بلوچستان پولیس کی ذمہ داریوں میں
اور اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور سب ان کو یہ ان کے اختیارات میں یعنی اضافہ ہو چکا ہے, وسیع ہو چکے ہیں. یہ درست بات ہے؟ بالکل شامی صاحب, جو سب سے بڑا کام جو ہمارے یہاں پہ ایک بڑا ایک سسٹم چلا آ رہا تھا, جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ لیویز فورس جو تھی وہ لوگوں کی ذاتی فورس بن کے ہے. جی تو یہ قبائلی لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ انگریز کے دور کی ایک وہ تھی, ایک فورس تھی, انہوں نے بنائی تھی. وڈیروں کو, نوابوں کو, سرداروں کو خوش کرنے کے لیے دی ہوئی تھی, ان کا اعزازیہ دیا جاتا تھا. یہ لیویز فورس اس وقت سے چلی آ رہی ہے اور اس کی جو نہ تربیت تھی نہ اس حوالے سے کوئی ان کا کوئی امپیکٹ تھا. مختلف ایریاز میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہوتی جا رہی تھی, تو اس میں لیویز کا کوئی کردار ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن موجودہ حکومت نے آ کے سب سے پہلا یہ جو کام کیا ہے کہ لیویز فورس کو جو ہے جو اے ایریا اور بی ایریا کا جو ایک وہ تقسیم تھی, یہ پاکستان میں بہت کم ہے. مقصد بڑے شہروں میں, آپ پنجاب میں دیکھ لیں, سندھ میں دیکھ لیں, وہاں پر ہمیں یہ چیز نظر نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جو تھی اور اس کو ختم کر کے حاصل کریں گے. سہیل افریدی صاحب کو دعوت دیں دورے کی, یہاں بلوچستان, وہ پنجاب آئے ہیں, کراچی کے بعد سندھ جا رہے ہیں, اب ذرا بلوچستان کا دورہ بھی کر لیں, وہاں دیکھ لیں کس طریقے سے مل کے کام ہو رہا ہے اور تعاون ہو رہا ہے. تو اسی طرح کو وہاں مثال قائم کر دیں. کے پی کے میں کہہ رہے کہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا شامی صاحب کہ بلوچستان میں دیکھیں جو صوبائی حکومت ہے, مرکزی حکومت ہے, ہمارے سیکیورٹی ادارے, یہ تمام ایک پیج پر, اور انہوں نے سڑ جوڑ کے جو بہت بہت شکریہ عرفان سعید صاحب. عرفان صاحب بہت بہت شکریہ سر. ایک ہی بات کہ بہتر گورننس کرنی ہے تو آپ کو مل کے جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا, سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. اب ونزویلا سے یہ خبر آئی ہے ہاں جی کہ جو جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, انہوں نے کہا تیل وہاں سے ہم لیں گے, اور تیل دھڑا دھڑ انہوں نے وہاں سے امریکہ بھجوانا شروع کر دیا ہے. تیرا تیل میری مرضی, وہ یہ کر رہے ہیں. اور وہ بیچیں گے اور تیل بیچیں گے. 50 ملین بیرل تیل کہہ رہے ہیں کہ امریکہ لائیں گے, جو مارکیٹ پرائس پہ فروخت ہوگا, اور رقم جو ہے وہ میرے پاس رہے گی, کنٹرول میرے پاس رہے گا, Exactly. پھر میں جس کو دینی ہوگی دوں گا. بہرحال یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہوا ہے دنیا کی تاریخ کا. ہم پتھر کے زمانے میں واپس چلے گئے ہیں. اب آپ جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہوگی, اور جس کے پاس طاقت ہے وہ دوسرے کا جینا حرام کر دے گا. تو تیل کا زمانہ لگ رہا ہے, ہم تیل کے زمانے میں داخل ہو گئے. تیل کا زمانہ تو بہت بات کا, پتھر کا زمانہ ہے. اور جنگلوں میں جب رہتے تھے, جنگل کا راج ہو گیا. اللہ تعالیٰ لیکن ایک خدشے کا اظہار کیا ہے سر انہوں نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید اگر ہماری کامیابی نہیں ہوئی نا, یہ جو مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں, تو اس کے بعد ڈیموکریٹس کو امپیچ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ تو پورا جو ہے ایک نظم جو ہے درم برم ہو گیا ہے اس وقت دنیا کا. پتہ نہیں کہاں کہاں لڑائیاں شروع ہوں گی, کہاں کہاں طاقت کے مظاہرے ہوں گے, اور کہاں کہاں دوسروں کا جینا حرام ہوگا. ابھی تو یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جو روس کے تیل بردار جہاز ہیں ان پر بھی قبضے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں امریکی فورسز, تو یہ بھی مطلب الارمنگ جو ہے ہو سکتا ہے. وہ روس تو اتنا بیچارہ کمزور نہیں ہے, کچھ نہ کچھ جواب دے گا, لیکن دیکھیں بہرحال جس کے اللہ رحم کرے. اچھا اب یہ ہے کہ ایک تو ہماری پنجاب حکومت نے 25,000 روپیہ ماہانہ وظیفہ ائمہ مساجد کو دینا شروع کر دیا ہے. وظیفہ بہت بڑا ایک تاریخی اقدام ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس سے, اور یہ بہت ہی ایک نگلیکٹڈ ہمارا طبقہ ہے, جو ہمارے ائمہ کرام ہیں, بہت ان کو ایک ذمو حالی میں زندگی گزارتے ہیں. تو ان کے لیے پلاٹ مختص ہونے چاہیے, ان کے لیے ان کو مکان بنا کے دینے چاہیے, ان کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. جب حکومت نہیں دے رہی تھی شاید, تو پھر کیسے سسٹم چل رہا تھا, کون دے رہا تھا؟ لوگ محلوں میں چندہ اکٹھا کرتے ہیں, خود مسجدیں چلاتے ہیں, لیکن بہت کم پیسے, کوئی 10,000 دے دیے, کوئی 15,000 دے دیے. آپ ان لوگوں کے رحم و کرم پہ ہے نا. تو بس یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں تھا, لیکن حکومت نے ایک بہت اچھا اقدام کیا ہے. چندہ نہیں لیا جائے گا, ہم یہ کہیں گے چندہ اپنی جگہ لیں گے مسجد کا کام انتظام چلانے کے لیے, دوسرے وہ اپنی جگہ کریں گے. چندہ لوگوں سے لیتے ہیں, آپ بھی دیتے ہیں, محلے میں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, وہ ان مسجدوں کا انتظام چلاتی ہیں. ان کا یہ اسپیسیفکلی, لیکن بہرحال ان کے وسائل میں اضافہ ہوا, بہت اچھا قدم ہے. اور پھر ایک بات یہ ہوئی کہ ہمارے بہت بڑے نعت خوان ہیں, پروفیسر عبدالرؤف روفی, اپنا ایک کمال فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. اب انہوں نے ایک ویڈیو, یعنی ان کا میں نے دیکھا تھا ویڈیو پیغام, انہوں نے
سوشل میڈیا پہ جاری کیا ہے، جس میں کہا ہے کہ جو فیصل آباد ہے نا، اس کے جو آر پی او ہیں، یعنی پولیس کے افسر اعلیٰ سہیل سکھیرا صاحب، جب سے وہ آئے ہیں فیصل آباد کی کایا پلٹ گئی ہے۔ اچھا، کہ وہاں جو نشئی پھرتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے، جو منشیات فروش ہیں ان کا گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، اور اس طرح اور جو قانون شکنی جو تھی اس کی ضرورت نہیں ہو پا رہی، اور یہ کہ اب توبہ کر رہے ہیں لوگ مسجدوں میں آ کے، منشیات فروش جو ہیں اور جو یہ بدقماش لوگ جو ہیں وہ توبہ کر رہے ہیں، اور ایک منظر بدل گیا ہے۔ بہت خوشی ہوئی۔ تو سکھیرا صاحب بڑے زبردست افسر ہیں سر، بات وہی ہے عبد الرؤف رؤفی، کیونکہ یہ تو بڑے نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ، ایک اپنی ایک طرز کے دف پہ نعت پڑھتے ہیں وہ، اور پروفیسر بھی ہیں۔ صحیح ہے۔ تو ان کی زبان سے جو گواہی ہے تو ظاہر ہے وہ تو اس پر تو یقین کرنا پڑے گا۔ سر یہی بات آ گئی نا انگیجمنٹ پالیسی کی، وہ جو گیپ ہے عوام کے اور اداروں کے درمیان، یعنی پولیس قانون نافذ کرنے والے، وہ ختم ہوتا ہے، لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوتا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ حالات بہتر ہوتے ہیں، اور یہ الٹیمیٹلی گورننس کی طرف جو ہے وہ معاملہ جاتا ہے کہ گورننس جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔